ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس خاص گھڑی میں جس موضوع کو آج ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں، اور موضوع ایسا ہے جس میں یہ جو نام لینا ہے نا، یہ نام لینا بھی عبادت ہے، تذکرہ کرنا بھی عبادت. کس کا تذکرہ کرنا؟ علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو ہے وہ علامہ صاحب موجود تھے، علی المرتضیٰ صاحب، اور دوسرے بھی ہمارے جو قبلہ ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی خوبصورت ہستی ہیں اور شخصیت ہیں. علامہ ملازم حسین غدیری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا میں یہاں پر اس سیگمنٹ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ کل شب ضربت تھی، جی کل شب شہادت ہوگی، جی اس کا درمیانی جو عرصہ ہے، یہ جو شب ہے، یہ شب میرے مولا نے کیسے گزاری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کلمۃ القصار میں بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ الہی ما عبدتک کا خوفا من النار ولا تمن فی الجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتم. پوری دنیا تخلیق خدا جو عبادت بجا لا رہی ہے، ہر کسی کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. کسی کو خوف خدا ہے، کسی کو جنت کی لالچ ہے، کسی کو دیگر ضروریات ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی طریقے عبادت بجا لا رہا ہے. آج ہم یہاں پہ مل کے بیٹھے ہیں، یوم علی منا رہے ہیں. اس لیے منا رہے ہیں کہ ہماری شرکت ذکر اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین کی محبت میں ہو جائے، کیونکہ وہ قسیم النار والجنہ ہے. اور ہمیں یہی لالچ ہے کہ کسی طرح سے اس ذکر کی وجہ سے ہمیں جنت کے کسی بھی گوشے میں جگہ مل جائے. یہی ذکر علی المرتضیٰ نے ذکر کیا. علی کی وجہ بالکل سے. آپ نے بھی یہی کہا. لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار، مجھے تیری جنت کی لالچ نہیں ہے، اللہ اکبر، اور نہ ہی خوف جہنم ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں جو جہنم کا اس کو خوف ہوتا ہے جو پوری زندگی نافرمانی کرے. بے شک بے شک بے شک. اور علی کا جملہ یہی کہ پروردگار، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے جنت کی لالچ ہے، نہ خوف جہنم ہے. کہ اے امیر المومنین، پھر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آپ 2000 سجدے بجا لاتے ہیں ڈیلی، اللہ اکبر. 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسی عبادت؟ مولا فرماتے ہیں بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتم، کہ اے پروردگار، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لے کے بندگی ہے، اللہ سبحان اللہ، لے کے سجدہ ہے. بے شک بے شک بے شک. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں، جنت کی لالچ میں نہیں کرتا. اللہ جنت کی لالچ میں میرے جیسا بندہ گناہگار کرتا ہے، بے شک. جہنم کے خوف سے میرے جیسا کرتا ہے، کیونکہ پوری زندگی میں نافرمانی کرتا ہوں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو ایسی ہستی ہیں جس کے بارے میں پروردگار نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے. بے شک بے شک اور ہر قسم کا رجس، چاہے وہ جھوٹ ہے، مال و زر ہے، بے شک. بغاوت ہے، جو بھی دنیا کی نافرمانیاں لے لیں، یہ سب رجس ہے. تو پروردگار نے سورہ احزاب میں یہی فرمایا کہ دنیا کی لالچ، مال و زر، بغاوت اہل بیت میں نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس اہل بیت کا وہ فرد ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت انا علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. اللہ اکبر. اب کمالات دیکھیں، جو اخلاقیات پیغمبر اکرم کے ہیں وہی اخلاقیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں. سبحان اللہ. جو سیرت پیغمبر اکرم کی ہے وہی سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اللہ جو زہد پیغمبر اکرم کا ہے وہی زہد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے. اگر کچھ اس مثال بھی لے لیں، دنیا نے بہت سارے القاب امیر المومنین کے لیے، تاریخ گواہ ہے اس کی، مگر ایک لقب ایسا ہے امیر المومنین کا کسی نے جرت نہیں کی اللہ چرانے کی، وہ ہے کرم اللہ. کرم اللہ. واہ.
کیا یہ امیر المومنین کا واحد لقب ہے کیا جو کہنا کسی نے ہمت نہیں کی. کیا کہنا وہ کرم اللہ کیوں ہے؟ مسجد نبوی سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، اصحاب کرام رضی اللہ عنہ موجود ہیں. ایک گستاخ نبی کو اصحاب کرام پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ یہ وہی فرد ہے جو گستاخی کیا کرتا ہے، اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کی گستاخانہ زبان کو گدی سے نکال کے پھینک دیں. کسی نے کہا میں اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم اس کو سنسار کر دیتے ہیں. رحمت للعالمین وہی کے منتظر اچھا انتظار میں ہیں. ٹھیک. اتنے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، اللہ اکبر. اور جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی جاؤ اس کی گستاخانہ زبان کو کاٹ دو. اللہ اکبر. تو آپ اور میں کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے کہ علی علیہ السلام جا کے اس کی زبان کاٹ دیں گے. علی علیہ السلام مسجد سے باہر لے آئے، سب سے پہلے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے وہ کھولے، آزاد کیا. سوال کرتے ہیں کہ اگر تو مسافر ہے، زیادہ راہ نہیں ہے تو یہ زیادہ راہ درہم نکال کے دے دیے، اللہ اکبر. یہ زیادہ راہ لے. اگر تمہیں سواری کی خواہش ہے یہ میری سواری لے لے. جہاد کی تمنا رکھتا ہے یہ میری تلوار لے لے. اب جو تماشا دیکھنے والے لوگ تھے وہ دوڑے مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام جیسا میرا موتی کوئی ہے ہی نہیں، ہاں یہ تو آپ کے فیصلے کے خلاف ہی جا رہے ہیں. آپ کے فرمان آپ نے کہا گستاخانہ زبان کاٹ دے، انہوں نے تو درہم بھی دے دیے، سواری بھی دے دی، تلوار بھی دے دی. تلوار بھی دے دی. اب وہ بندہ خدا سواری پہ سوار ہو کے چند قدم بڑھا، اچھا تقدیر بدلی، واپس لوٹا. اللہ. کہ جس کا وسیع اتنا کرم والا ہے اس کا آقا کتنا کرم والا ہوگا. آقا رحمت للعالمین رحمت ہے. للعالمین اللہ. کتنا کرم والا ہوگا. اللہ اکبر. جب آئے تھے تو کافر تھے، گستاخ تھے. جب علی نے یہ کرم کیا تو رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، ایک ہاتھ رسول کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھا، کلمہ شہادت کی گواہی دے کے مطیع رسول بنے. یہ علی کا کرم اللہ کا القاب کا بہترین یہ ہے. اللہ اکبر. اور اگر علی علیہ السلام کے عدل کو دیکھا جائے بسم اللہ. تو علی علیہ السلام کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی. بے شک. اب یہ کوفے کا جو منظر ہے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ علی کی عدالت کی وجہ سے. عدالت ایسی چاہے اپنا ہے یا پرایا ہے. اگر بھائی عقیل جیسا بھی کہتا ہے کہ بھائی جان یا مولا یا آقا میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے کچھ اور عنایت فرما دیں، تو اس کے لیے بھی رعایت نہیں ہے. یعنی برابر کا مساوی رکھا ہے، چاہے وہ اپنا ہے، پرایا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، کوئی بھی ہے. علی کی عدالت کی وجہ سے بغاوت ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں میرے جیسے طفل مکتب کیا کہے، اللہ. جس کو رحمت للعالمین نے کہا ان مدینۃ العلم وعلی بابھا، بے شک ان دار الحکمت وعلی بابھا. علی جنبہ. یہ علی علیہ السلام کے کمالات میں سے خوبصورت وہ جملے ہیں جو نبی کریم نے ایک فرمائے. جملہ اور ہے، غدیر خم کے میدان میں ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بے شک. ذکر بڑا خوبصورت ہو رہا ہے، یہاں پہ روکنے کو دل نہیں ہے. جہاں تک ہم فضائل کی بات کر رہے ہیں، خوبصورت ناموں کی بات کر رہے ہیں، کرم اللہ وجہوں کی بات کر رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. جب بھی کسی مشکل میں ہوتی ہوں تو یہ الفاظ خود بخود نکل آتے ہیں. مشکل میں ہوتی ہے تو مشکل کو علی کا پتہ دے دیتی پھر ہے. ایسی مشکل کوئی آئی نہیں ابھی تک اللہ کے حکم سے جو ٹلی نہ ہو اس نام سے. تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیں. کرنا چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معمول تھا اس میں، کیا مقصد یہی ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی وہ یہی تھی کہ بھائی اپنے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے بشمول حضرت علی اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو سب کے سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنے والے تھے. بے شک. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو قرآن مجید کہنا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے. راستہ کہ کون سے سیدھے راستے میں؟ صراط الذین انعم، ایسے لوگوں کا جن پہ انعام کیا. بے شک بے شک. تو علی بھی کون تھے؟ اسی انعام یافتہ طبقے میں سے تھے. قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ تو تمام کے تمام جو ہے تو اس پہ کیا ہے، سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ ہم چلیں گے تو ساری مشکلیں حل ہوں گی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو وہ ہے سیرت ہے جی وہ یہی ہے کہ بھائی ہر چیز کو جو ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے مانگے، اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلوں کا حل کرنے والا ہے. بے شک. اچھا دوسری بات والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپس میں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ ایک سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں یہ لوگ کون ہیں؟ محبت کرنے والے، رحمت کر رہے ہیں. تو اصل میں بگاڑ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہاں وہ ذاتیں ہیں اور کہاں ہم لوگ ہیں، تو اصل میں کوئی کمپیریٹیو ہی نہیں ہے. نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں. یعنی کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی جواب کیا اس کا جواب جو ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی اگر مثال کے طور پر کچھ اگر اختلافات بھی ہوئے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی. بے شک. اچھا جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے جو آپ کو جو ہے آپ پر جو حملہ کیا گیا نماز پڑھتے ہوئے، تو اس میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے گھر سے. اچھا اس میں خارجیوں نے جو ہے وہ پلان بنایا تھا کہ بھائی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ 3 لوگوں کی وجہ سے جو ہے فساد پیدا ہوا ہے. اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور انہوں نے یہ تقریباً جو ہے کہا تھا کہ ایک ہی جو ہے دن ایک ہی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ان پر حملہ کرنا ایک ہی دن. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا حملہ، آپ زخمی ہو کر گرے، ان لوگوں کو پکڑ لیا، آپ بچ گئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے اس دن نہیں گئے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا تو ان کے دھوکے میں کوئی اور شہید ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے چلے ہیں، اب اس دن جو ہے وہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں جو ہے وہ آپ مہمان تھے، اور یہ اس بات کا آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ بھئی میری شہادت کیا ہے قریب ہے. اور آپ وہاں سے چلے ہیں، چلنے کے بعد اب مسجد میں آئے تو مسجد میں بعض لوگ سو رہے تھے، آپ اٹھانے لگے تو اس میں ایک بدبخت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا جو سو رہا تھا، اس کو بھی اٹھایا کہ بھئی نماز پڑھ لو. اس میں ایک اور تھا، شبیب نام تھا اس کے، شبیب تھا، شبیب تھا. پھر آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد جب جو شبیب تھا اس جو یعنی کہ جو خارجی تھا اور جو اس نے تلوار لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ کیا کر حملہ کیا. اور جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا تو وہ تلوار جو تھی وہ حضرت علی کے نہیں لگی بلکہ وہ سامنے جو محراب تھا اس کے اندر گزرے. پھر دوسرا جو حملہ کیا وہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا، جو کہ آپ کی پیشانی پہ لگا اور آپ جو ہے وہ گر گئے، اور مٹی اٹھا کر جو ہے وہ آپ اپنی خون کی جگہ پر لگانے لگے اور یہ آیت پڑھنے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ. کیا مقصد؟ منہا خلقناکم کہ ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا، بے شک، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اور ہمیں اسی میں لوٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم اور اسی سے اٹھایا جائے گا. پھر آپ جب گر گئے اور گرنے کے بعد بھی تو جو ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا فرمایا کہ جوش انتقام میں دیکھو تم یہ جو میرا قاتل ہے، دیکھیے یہ سیرت اور اعلیٰ جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ اس وقت آپ تکلیف کے اندر ہیں، آپ پر حملہ کیا گیا ہے اس چیز پر، تو اس وقت انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے. لیکن میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ حضرت علی وہ ہے کہ جس کی تربیت سایہ رسول میں ہوئی ہے، بے شک، کہ جس پر جو ہے حضور کا سایہ جو تھا وہ 24 گھنٹے تھا. تو جس کی سایہ رسول میں ہوئی تو وہ کس قدر جو کمالات جو ہے وہ انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ جبس کیے ہوں گے، کس قدر کمالات. اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ
अली जो है वो इल्म का हिल्म का जो है वो मंबा है। एक होता है मंबा और एक होता है मजमा। मजमा वो होता है कि जिसमें जमा की गई हो। अच्छा, मंबा वो होता है जिससे ली गई हो, जिससे वाह, निकल रहा वाह, हो। वाह, वाह। जिससे बहुत निकल रहा हो। बेशक बहुत खूबसूरत। तो बेशक। अली वो क्या है, उस वक्त क्या फरमा रहे हैं, जख्मी होके गिरे हुए हैं। उस वक्त तो वसीयत करता है मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर। लेकिन अली क्या है, मंबा इल्म और हिल्म है। बेशक बेशक। मंबा इल्म और हिल्म है। उस वक्त क्या फरमा रहे हैं जनाब हसनैन से कि देखो, जज्बात में आगे इंतकाम नहीं लेना, इंतकाम नहीं लेना। जो शरीयत के जो उसूल अदल हैं, और इंसाफ का तकाज़ा अदल और पूरा इंसाफ का तकाद। क्यों? मैंने आपको फरमाया था कि भाई अली के नाम में 3 चीजें हैं, आइन लाम, ये आइन से अदल, लाम से लिल्लाहियत, ये से यकीन। बेशक। बेशक। इसी तरफ जो- आऊंगा। जी। तो फिर आप ये देखिए कि उसके बाद जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो 3 दिन तक, यानी कि 19 को जो है आपके ऊपर ये 19, हमला हुआ 20 है। और फिर हाँ। और मैं ये जो बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, ये पहले हजरत अली के ही लश्कर में था ये। अल्लाह। तो इससे ये पता चला कि इंसान को अपने किसी इंसान के बदबख्त होने में जो है वो वक्त नहीं लगता कि कब जो है। इसीलिए कहते हैं कि जी अच्छे इंसान सिर्फ अपनी मौजूदा हालत पे यकीन नहीं करे, बल्कि ये दुआ मांगे अल्लाह कि इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, के अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले इस बात का इल्हाम हुआ था कि यही शख्स है जो मुझे कत्ल करेगा। हज़रत अली ने एक मरतबा इससे फरमाया था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, हालांकि ये आपके लश्कर में था, हालांकि ये आपके लश्कर में था। और इन खारजियों के हवाले से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई की थी कि ये कम उम्र होंगे और कुरान पढ़ते होंगे, लेकिन इनकी जो है वो गलों से कुरान जो है वो नीचे नहीं उतरेगा। और कम उम्र होंगे, कम अकल होंगे, दीन की कम समझ रखने वाले होंगे, और मुसलमानों के जो खून है वो उसको क्या समझेंगे, मुबाह समझेंगे। तो ठीक है, हम इसी तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मुफ्ती अली अल मुर्तज़ा साहब ने तज़किरा किया, मेरा सवाल भी आपसे इसी तरफ बढ़ रहा था। तज़किरा बड़ा खूबसूरत किया कि किसी शख्स पर, किसी ज़ात के सर पर अगर ज़रब लगाई जाए तो चीखो पुकार, हाय वाई की सदाएं जो है वो बुलंद होती हैं, और अगर होश बाकी रह जाए और होश में हो शख्स तो अपने हमला आवर के ऊपर बदतरीन तशद्दुद और जुल्म, और ऐसा जुल्म कि उसको भी नेस्त नाबूद कर दिया जाए। लेकिन अली करमल्लाहु वजहो ये तलकीन दे रहे हैं कि सबसे पहले तो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम के मैं कामयाब हो गया। उसके बाद ये तलकीन कर रहे हैं अपनी आल औलाद को कि अदल इंसाफ का तकाजा रखना, रहमी से पेश आना, और उतना ही ज़रब लगाना जितनी मुझ पर ज़रब लगी, या उतना ही बदला लेना जितना मुझ पर ये हमला किया गया है। ये तमाम चीज़ें अहले बैत के अंदर हम देखते हैं वक्तन फ़वक्तन। अभी वाक़यात आने हैं, अभी कूफा का वाक़या है, फिर उसके बाद आगे जाके इमाम हसन मुश्तबा का एक वाक़या है, फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या करबला का। तमाम तालीमात अहले बैत की, मैं चाहूँगा कि इस मौजू को जब ख़त्म किया जाए तो तमाम तालीमात और इन तमाम शख्सियात ज़ात की मकसद हयात क्या है और हमें क्या पैगाम देते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं कि देखें, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर से हैं। बेशक। कबल इसके मैं अली अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू करूँ तो पैगम्बर अकरम के ज़माने में पैगम्बर अकरम पे एक ये तोहमत लगाई गई थी कि नौज़बिल्ला अल्लाह के नबी को हज़ियान हो गया है। अल्लाह। जब बीमारी की हालत में थे यही कहा गया कि अल्लाह के नबी को हिज़ियान हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कागज़ कलम ले आओ, मैं लिख के दे देता हूँ। अब जो लिखना जानता है उसको हिज़ियान नहीं होता। हिज़ियान उसे होता है जो लिखना ही नहीं जानता, होश में ही नहीं होता। जब अल्लाह के नबी कह रहे कागज़ कलम ले आओ, मैं कुछ लिख के देता हूँ, तो अल्लाह के नबी ने जब कागज़ कलम मांगा, कागज़ कलम नहीं दिया गया। एक मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा, और तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने अपने हुजरे से निकाल दिया। तो इसका मकसद यही है कि अल्लाह के नबी को हिज़ियान नहीं है। बीमारी की हालत में कोई ज़ौफ़, कोई कमज़ोरी, कोई बेअक्ली, नौज़बिल्ला कुछ भी नहीं है। होश में हैं, शादुबाद हैं, तो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जैसे ही ज़रब लगी है तो अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले, हम फितरतन, इंसानी फितरत में चीखते चिल्लाते, लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा,
रब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया है। यानी अली का ये जुमला बता रहा है कि अली जिंदा और शादोबाद हैं और होश में हैं। माशाअल्लाह, कोई उनको माशाअल्लाह। हिज़यान नहीं, कोई चीखो पुकार की हालत नहीं, कोई कमजोरी नहीं। ये जुमला कहना अली अलैहिस्सलाम फौज तो बेरब्बिल काब, अली अलैहिस्सलाम को जितने भी अलकाब ले लें, जितने भी अलकाब ले लें, हरूफ तहज्जी पूरा ले लें, अलकाब दिएगा कि अलिफ से अमीर अल मोमिनीन, कोई तकब्बर नहीं, बा से बाबुल इल्म बने, तकब्बर नहीं, ता से ताजुल उसिया बने, तकब्बर नहीं, सा से साबित कदम रहे, तकब्बर नहीं, हा से हल्लाल मुश्किलात हैं, तकब्बर नहीं, खा से खावर जहां हैं, तकब्बर नहीं, दाल से दाफिल बला है, तकब्बर नहीं, जाल से जिक्र इबादा है, तकब्बर नहीं, रा से खून फिल इल्म है, तकब्बर नहीं है, जे से जीनत दरैन है, तकब्बर नहीं है, सीन से साकी कौसर है, तकब्बर नहीं है, शीन से शेर खुदा है, तकब्बर नहीं है, स्वाद से सदीक अकबर है, तकब्बर नहीं है, ज़्वाद से जामिन जजा है, तकब्बर नहीं है, तो से तैरुल अतर है, तकब्बर नहीं है, ऐन से आलिमुसम्मात है, तकब्बर नहीं है, गैन से गुर्रल मुहज्जलीन है, तकब्बर नहीं है, फा से फातिह खैबर है, तकब्बर नहीं है, काफ से करीम दुनिया है, तकब्बर नहीं है, लाम से लय के मिंबर है, तकब्बर नहीं है, वाव से वाली मदीना है, तकब्बर नहीं है, या से यासीन वल कुरान का मिसदाक है, तकब्बर नहीं है। इतने अलकाबात होने के बावजूद भी और अली का ये जुमला कहना फौज तो बेरब्बिल काबा कि आए परवरदिगार आज अली कामयाब हो गया। अली की जिंदगी का मकसद ही बंदगी परवरदिगार है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सजदा परवरदिगार है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत कहते हैं ना खूबसूरत। कि जी अली की जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बहुत मकसद? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अली की जिंदगी मुनाफिकत की मौत। मौत है। क्या मकसद? अली जिसके साथ रहे खड़े रहे, अली जिसके साथ कहते हैं कि जी हदीस पढ़ी गई थी कि हक अली के साथ है बेशक। और अली हक के साथ। हक के साथ है। तो हजरत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए दावत ज़ुल अशीर के मौके, अली किसके साथ थे? हक के साथ, हक के साथ। खिलाफत और हक राशिदा अली के साथ। अली के साथ। माशाअल्लाह, खिलाफत राशिदा का दौर आया, अली किसके साथ थे? अबू बकर के साथ। हक के अल्लाह साथ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर आया, किसके साथ थे? अली हक के साथ, हक के साथ। हजरत उस्मान का दौर आया, अली किसके साथ थे? हक के साथ थे। और जिसके खिलाफ अली डट गए, बेशक बेशक। लाजमी सी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अली की ज़िंदगी जो है वो मुनाफिकत की मौत है। क्या मकसद? अली जहाँ खड़े हुए और जहाँ तो वहाँ इल्म ही इल्म। आप ये देखें कि कूफा को बसाया गया, तो कूफा के अंदर भी जो आप अगर इल्मी तौर पर अगर आप जायज़ा लें वहाँ पर, तो इल्म के जो है वो बड़े बड़े वहाँ पे मराकज़ जो है वो तकरीबन कायम किए गए। तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्ही का जो था वो फैज़ था। बेशक बेशक बेशक। तो उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आप ज़िंदगी का आप जायज़ा लें, जैसा कि मैंने बताया नाजुल बलागा के अंदर जो है अगर आप उसका मुताला करें तो खुलफाए राशिदीन से जो उनके जो बेहतरीन ताल्लुकात हैं उसकी अक्कासी, ये बार बार मैं इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि आप वो ये कह रहे हैं कि हज़रत उस्मान को देखो ये मुझे छोड़ते ही नहीं है, मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ ये जिक्र बड़ा तवील है, कहीं पर भी जाता हूँ। क्यों? क्या मकसद? मकसद ये है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनको साहब इकराम रिज़वान ने बताया कि अली को जो है वो बाब इल्म करार दिया है। बेशक बेशक बेशक। दामन वक्त में भी गुंजाइश जो थी वो सुकड़ कर ख़त्म हो गई है। क़िबला आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ और वफ़ी साहब आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ। एक हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं, एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब जाना है और वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं। कुछ दूसरे सेगमेंट्स हैं जो हमें बहुत क्विकली आज कंप्लीट करने हैं। आज बड़ा टफ मुकाबला रहा है हमारा वक्त के साथ, हमने भी दौड़ लगाई है लेकिन वक्त इस वक्त भी सबकत लेकर चला गया। तो एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।